اور رات بڑی تیزی سے گزرنے لگے۔ ارحم اور ارمغان اب دونوں میٹرک میں آ چکے تھے۔ ان دونوں کے قد اچھے تھے اور جسامت بھی ایک جیسے تھے۔ دونوں کی شکلیں پرکشش تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی تھے۔ انہیں کسی اور دوست کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی ان دونوں نے بنانے کی کوشش کی تھی۔ دونوں ہی بروکن فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ دونوں ہی اپنوں سے ٹھکرائے گئے تھے۔ ایک کا باپ ظالم تھا تو ایک کی ماں۔ وہ دونوں ہی اپنے ماں اور باپ کی محبت سے بد نصیب رہ گئے تھے۔ ان دونوں کے حصے میں یہ محبتیں نہیں آئی تھی۔ رشتے تو تھے لیکن رشتے نبھانے والا کوئی نہیں تھا۔ بس ایک نام کا رشتہ تھا جو اب صرف نام کا ہی رہ گیا تھا۔ بچپن میں ہم والدین کے وقت کے لیے ترستے رہتے، ان کی محبت کے لیے، ان کی ایک نظر کے لیے، ان کے سراہے جانے کے لیے کہ وہ ہمیں کبھی نہ کبھی تو سراہیں گے۔ لیکن کچھ بچے اتنے بد نصیب ہوتے کہ وہ کبھی سرائے نہیں جاتے۔ ان کے لیے محبت نہیں بنی ہوتی، نہ ماں کی نہ باپ کی۔ دنیا میں سب سے زیادہ خوفناک والدین کا بے رحم ہو جانا ہے۔ جب والدین بے رحم ہو جاتے ہیں تو اولاد کی سانس رکنے لگتی ہے، زندگی تنگ سی ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں اس وقت گارڈن ایریا کی طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کے ہاتھ میں سافٹ ڈرنک تھی۔ تم اس ہفتے گھر گئے تھے؟ کیا کیا تم نے پورا ہفتہ؟ ارمغان نے سافٹ ڈرنک کھولتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، میں یہاں سے گیا تھا تو گھر خالی تھا۔ میری مام اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گھومنے گئی ہوئی تھی، ان کے باقی 2 بچے بھی۔ میرے علاوہ وہ مجھے کہیں بھی نہیں لے کے جاتے اپنے ساتھ۔ وہ تو میرے جانے سے پہلے ہی چلی گئی تھی اور میں یہ بات جانتا تھا، اور اس میں کچھ ہاتھ میری مام کے ہسبینڈ کا بھی ہے۔ انہیں میں زیادہ پسند نہیں ہوں، پتہ نہیں کیوں۔ شاید دوسروں کے بچے ہر کسی کو اچھے نہیں لگتے۔ اب کی بار ارحم نے بھی اپنا کین کھولا اور اس میں سے گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ تم گھر کیوں نہیں جا رہے؟ ایک بار گھر کا چکر تو لگا کر آؤ۔ ارحم زوہب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اداسی سے مسکرایا۔ میں گھر جا کر کیا کروں گا؟ جیسے تمہیں کوئی نہیں پوچھتا ایسے ہی مجھے بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ بات تو صحیح ہے، لیکن بات ہے رسوائی کی۔ تم نے اپنی مام کو کھو دیا، میں نے اپنے ڈیڈ کو۔ جب میں نے اپنے ڈیڈ کو کھویا تو میں 7 سال کا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں نے کیا کھو دیا ہے۔ لیکن تم ارمغان، تم تو اس وقت بہت چھوٹے تھے جب تم نے اپنی ماں کو کھویا۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیسی تھی، کبھی میرے باپ نے بتایا ہی نہیں۔ میرا بہت دل چاہتا ہے ارحم کہ میں ان کے پاس بیٹھوں، ان سے پوچھوں کہ میری ماں کیسی ہوا کرتی تھی۔ تصویروں میں تو دیکھا ہے ان کو، لیکن میرے والد میرے ماں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے۔ وہ تو ماں کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ ہر عید پر تو جاتے ہیں ماں کی قبر پر، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی جاتے ہو، لیکن مجھے لے کے نہیں جاتے۔ ایک بار کہا تھا تو بہت برا ڈانٹا اور کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ میں خاموش ہو گیا، مجھے تکلیف ہوئی۔ میرا دل کیا کہ میں ان کی گاڑی کا پیچھا کروں، لیکن وہاں جا کر میں کیا کرتا ارحم؟ مجھے تو میری ماں کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ کیا بات کرتا ان سے؟ کیا ہم مردوں سے شکایت بھی لگایا کرتے؟ تمہیں پتہ ہے نا، ہماری کلاس میں ایک ظہیر ہے جس کی 7 کلاس میں اس کی ماما کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے وہ مجھے کیا کہتا ہے؟ وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے میری ماں بہت یاد آتی ہے۔ میں اپنے بابا کے ساتھ جب جب موقع ملتا ہے تب تب ان کے پاس جاتا ہوں، بہت ساری باتیں کرتا ہوں۔ میرے بابا کو میری ماں سے بہت محبت تھی، اور بہت محبت رہیں گی۔ وہ یہی سب کہتا ہے۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ مردے تو سن نہیں سکتے۔ وہ میری بات پر آہستہ سے ہنستا رہا۔ مجھے اس کا ہنسنا بہت عجیب لگا تھا۔ ارمغان، میں نے تو سنا ہے تمہاری بھی ماں نہیں ہے؟ ظہیر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم نے صحیح سنا ہے، میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، لیکن میں چھوٹا نہیں ہوں۔ میں اپنی ماں کی قبر پر جاتا ہوں، وہاں فاتحہ پڑھتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں ان کے لیے، اور اس سے بہت ساری باتیں کرتا ہوں۔ ماں کے مرنے کے بعد بابا کے لیے
سب کچھ سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، تبھی میں ان کا خیال کرتے ہوئے یہاں آ گیا، ورنہ وہ میری وجہ سے پریشانی رہتے۔ وہ لڑکا بہت آہستہ سے کہہ رہا تھا۔ ارمغان ذرا سا قریب ہوا۔ تم اپنی ماں سے کیا بات کرتے ہو؟ اس نے گردن گھما کر ارمغان کو دیکھا۔ ارمغان کا خوبصورت چہرہ اس پل سنجیدہ تھا اور سوال بے تحاشا معصومیت بھرا۔ میں ان سے جا کے بہت ساری باتیں کرتا ہوں، انہیں بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا، کتنے نمبر حاصل کیے، کیا کرنا چاہتا ہوں، کیا بننا چاہتا ہوں۔ انہیں بتاتا ہوں کہ میں انہیں بہت مس کرتا ہوں، انہیں بتاتا ہوں ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ انہیں بتاتا ہوں کہ جب بچپن میں دوائی کھانے کے لیے آپ میرے پیچھے بھاگتی تھی اور میں آپ کو اپنے پیچھے پیچھے بھگاتا رہتا تھا، لیکن اب میں اپنی دوائی خود کھا لیتا ہوں، کسی کو تنگ نہیں کرتا۔ جتنا تنگ اپنی ماں کو کر لیا میں نے، اب میری زندگی میں کوئی ایسا نہیں جسے میں تنگ کروں۔ بابا سے بہت محبت کرتا ہوں میں، لیکن ماں کی بات الگ ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو دل میں آتا ہے سب کرتا ہوں، بہت اچھا لگتا ہے، سکون ملتا ہے، میں اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کرتا ہوں۔ وہ بولتے ہوئے خاموش ہوا تو ارمغان نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے پہ بہت سکون تھا، لیکن ارمغان کے چہرے پہ نہیں۔ ارمغان کے لیے ہر الفاظ اس کے بالکل برعکس تھے۔ وقت کے دھاگے یوں ہی تیزی سے بنتے گئے، بنتے گئے، بنتے گئے۔ وہ دونوں اپنا اسکول مکمل کر چکے تھے اور اب کالج کی زندگی میں اپنا پہلا قدم رکھ چکے تھے۔ وہ اس وقت کچھ لڑکوں کے ساتھ باہر بیٹھ کر کافی پی رہے تھے۔ آواز میں ان کی کافی تبدیل آ چکی تھی۔ چہرے پر ہلکے ہلکے بال نکل آئے تھے، قد اور لمبے خوبصورت ہو گئے تھے، جسم پرکشش اور آواز بھاری ہو گئی تھی۔ نئے نئے نوجوان لڑکے بڑے حسین لگتے ہیں، اللہ ان کے چہروں پر ایک الگ سی رونق ڈال دیتا ہے۔ جوانی کی بات ہی الگ ہوتی ہے، روپ رنگ الگ ہوتا ہے، طاقت الگ ہوتی ہے، شوق الگ ہوتے، دلچسپی الگ ہوتی ہے، جوش الگ ہوتا ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ جوانی کا وقت گولڈن ٹائم ہوتا ہے، ایک بار گزر گیا تو دوبارہ نہیں آئے گا۔ اور شاید جتنی جلدی لڑکی ایک دوسرے کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، لڑکیاں کبھی نہیں بنا سکتی، کیونکہ مرد کی فطرت میں جلد بازی ہے، جبکہ عورت کی فطرت میں ٹھہراؤ ہے۔ لڑکے بڑی جلدی دوست بنا لیتے، جبکہ لڑکیاں بہت سوچ سمجھ کے، ذرا نخرے دکھا دکھا کر دوست بناتی ہے۔ اور جب لڑکیاں اپنے دوست واقعی میں بنا لیتی ہے تو پھر ان دوستوں کو چھوڑتی نہیں ہے۔ دوستی ایک وہ واحد رشتہ ہے جسے ہم خود چوز کرتے ہیں، کوئی ہمارے اوپر اسے مسلط نہیں کرتا، زبردستی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے آنے سے پہلے تمام رشتوں کو بنا دیا تھا، لیکن صرف ایک یہ دوستی ہی وہ واحد رشتہ تھا جسے ہم اپنی مرضی سے بناتے ہیں۔ ان دونوں کو اپنے گھر سے ملنے والی رقم بہت اچھی تھی۔ وہ دونوں بہت اچھے اسکول اور کالج میں پڑھ رہے تھے۔ پیسے کی کمی دونوں طرف سے نہیں تھی، کمی تھی تو صرف اور صرف محبت کی، اپنائیت کی، جو پیسہ پورا نہیں کر سکتا تھا، ہاں لیکن ضرورت پوری کر رہا تھا۔ شاید کسی مری ہوئی عورت کا کوئی وعدہ تھا یا کسی مرے ہوئے باپ کا، جو وہ دونوں پورا کر رہے تھے ان دونوں لڑکوں کے لیے۔ کافی کی شاپ پر ان کے اور بھی کچھ کلاس فیلوز تھے۔ ارمغان کو گاڑیاں بہت پسند تھیں، اور اور تم زہب کی کو باکسنگ اور ہم زہب کو باکسنگ۔ وہ باکسنگ کا دیوانہ تھا، دیوانہ، اور دوسرا کار کا، اور ہم باکسنگ باقاعدہ طور پر سیکھ چکا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ پڑھائی کرتے، ایک ساتھ کھانا کھاتے، ایک ساتھ گھومنے جاتے، ایک ساتھ جم جاتے۔ دونوں کی پرسنالٹی میں کچھ فرق تھا۔ ارمغان سنجیدہ، خاموش رہنے والا لڑکا تھا، جبکہ ارحم زہب ایک نٹکھٹ سا لڑکا تھا، بڑا پیارا سا، ہنسانے والا، سنبھالنے والا۔ وہ باقی لڑکوں کے ساتھ کافی پی کر جب باہر نکلے تو سامنے سے ایک کار نے بری طرح سے ایک بائک کو ٹکر ماری، لیکن کار والا رکا نہیں، سیدھا چلا گیا۔ ان لڑکوں نے اس گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ گاڑی تیزی سے وہاں سے لے گیا۔ ارمغان کے جبڑے تن گئے، اس کا غصہ اتنا شدید آیا تھا کہ اس کی انتہا نہیں، جبکہ ارحم کی شکل یوں تھی جیسے وہ ٹرین کے نیچے کچل گیا ہے۔
کچھ بہت شدت سے یاد آیا تھا، بہت تکلیف تھا، ایک پرانا زخم جو آج پھر سے تکلیف دے رہا تھا۔ اس زخم کا تازہ ہونا آج بنتا تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑا تھا، بے تاثر چہرہ لیے، اداس بارش کی طرح، خزاں کے موسم کی طرح، سوکھے پتے کی طرح۔ وہ بہت دور چلا گیا تھا، اس دور میں جب اس نے اپنی زندگی میں ارلی آٹم کا تجربہ کیا تھا۔ بائک پر ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو تقریباً 12 سال کا ہوگا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ تھا اور ایک کار انہیں بری طرح سے ٹکر مار کر بھاگ چکی تھی۔ وہ لوگ جلدی سے ان کی مدد کے لیے آگے کی طرف بھاگے، گاڑی میں ان دونوں کو ڈالا اور تیز رفتار سے گاڑی ہاسپٹل کی طرف لے گئے۔ ارمغان کا چہرہ ہمیشہ سے سنجیدہ ہوتا تھا، لیکن آج سنجیدگی حد سے زیادہ ارحم زویب کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ نہ جانے کیا وجہ تھی کہ وہ کپ کپا رہا تھا۔ ارمغان نے اس کے ہاتھ دیکھے، وہ کانپ رہے تھے۔ ارحم، تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے بڑی محبت سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ جیسے کہیں دور کھویا ہوا تھا۔ ارحم، میں تم سے کہہ رہا ہوں، کیا تم ٹھیک ہو؟ اب کی بار بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو ارمغان نے اس کو پکڑ کر ذرا زور سے ہلایا۔ وہ اچانک چونکا اور گردن گھما کر سامنے بیٹھے کھڑے اپنے دوست کو دیکھا جو اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ کیا تم مجھ سے کچھ کہہ رہے ہو؟ ہاں، میں پوچھ رہا ہوں تم ٹھیک ہو یا نہیں؟ میں ہاں ہاں ٹھیک ہوں۔ میں بس تھوڑا فکر مند ہوں۔ مجھے اس بچے کو دیکھ کر برا لگ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا امی مر گئی ہے، دادی کے ساتھ رہتے ہیں وہ بابا دادی۔ تم فکر مت کرو، ٹھیک ہو جائیں گے وہ۔ ہاں، انہیں ٹھیک ہونا پڑے گا۔ میں نہیں چاہتا میری طرح وہ اپنے باپ کو کھو دے۔ اب کہ اس کی آواز میں گہرا ملال تھا۔ میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ وہ یتیم ہو جائے ارمغان۔ ماں نہیں ہے، باپ کی حالت دیکھو، اور دادی بوڑھی ہے۔ کیا کوئی اور ارحم زوہب بننے والا ہے؟ اب کہ اس نے جب ارمغان کی طرف اپنا چہرہ کیا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی۔ ارمغان حیران رہ گیا۔ ادھر آؤ میرے پاس، چلو آؤ باہر چلتے ہیں تھوڑی دیر۔ نہیں، مجھے باہر لے کر مت جاؤ، میں ٹھیک ہوں۔ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے۔ ارحم زوہب کی نظریں سامنے بیٹھے لڑکے پر اور اس کی دادی پر تھی۔ دادی کے ہاتھ میں کوئی تسبیح تھی اور بچے کے ہاتھ دعا کے جیسے جڑے ہوئے تھے۔ ارحم، باہر چلتے ہیں۔ وہ پھر بھی اسے زبردستی اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ ارحم کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار ایک ہنستے مسکراتے لڑکے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ ارمغان تو جیسے پریشان ہی ہو گیا۔ آؤ چلو، شاباش، باہر چلتے، کھلی ہوا میں۔ میری ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ انہیں ٹھیک ہونا پڑے گا اپنے بیٹے کے لیے۔ ہاں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ وہ اسے باہر گارڈن ایریا میں گیا۔ ارمغان کو آج ارحم بہت زیادہ ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ اتنے لمبے عرصے میں وہ پہلی بار اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سامنے لگے ہوئے کولر سے ایک پانی کا گلاس بھرا اور اس کو پکڑایا۔ پانی پی لو، اپنے اوپر اتنا سوار مت کرو، انکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہیں ٹھیک ہو جانا چاہیے، ورنہ تمہاری اور میری طرح کسی اور کا بچپن بھی خراب ہو جائے گا۔ وہ بھی تمہاری اور میری طرح اندھیروں میں غرق ہو جائے گا، تنہا رہ جائے گا، صرف بے جان کھلونے ہوں گے۔ اس کے ارد گرد کوئی بات کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہوگا، کوئی سینے سے لگا کر پیار کرنے والا نہیں ہوگا۔ ارمغان، تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کی آواز میں ایک خوف تھا، ایک کپ کپاہٹ تھی اور آنکھوں میں بہت سارے آنسو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم پریشان مت ہو۔ اس نے نرمی سے ارحم کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا، بہت اپنائیت اور محبت سے۔ تم نے مجھ سے کبھی میرے ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھا ارمغان، جبکہ تم تو میرے بیسٹ فرینڈ ہو، میرے سب کچھ ہو۔ تم جانتے ہو میں تکلیف میں ہوں، اس لیے نہیں پوچھتے۔ ارمغان اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ میں نے تم سے اس وجہ سے نہیں پوچھا کیونکہ میں جانتا تھا یہ تکلیف دہ ہے اور میں تمہیں کسی تکلیف سے نہیں گزارنا چاہتا۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، سب سے زیادہ خاص۔ اگر تم میری زندگی میں نہیں آتے تو پتہ نہیں میں کہاں ہوتا،
شاید پاگل ہو جاتا یا خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار لیتا۔ ارمغان نے نرمی سے ارحم کو اپنے گلے سے لگایا۔ میں بھی یہی سب کچھ کرتا اگر تم سالوں پہلے مجھے نہ ملے ہوتے تو۔ تم سے ملنے سے 2 دن پہلے میں یہی سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے اپنے آپ کو ختم کروں، کیونکہ میری اس دنیا میں کوئی اہمیت نہیں، اور ایک نا اہم چیز کو اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے نا۔ فضول باتیں مت کرو ارحم، تم سے کس نے کہا تمہاری کوئی اہمیت نہیں؟ مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں، میرے نزدیک تمہاری اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی مخلوق بے مول نہیں ہوتی، اس لیے تم بے مول نہیں ہو۔ اگر تم مجھ سے کچھ شیئر کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، ہم دونوں کا ایک دوسرے سے کچھ بھی چھپایا ہوا نہیں ہے۔ یہ آخری کیل ہے جو تم نے اب تک اپنا دل سے نہیں نکالی ہے، میں چاہتا ہوں آج اسے نکال دو۔ میں اسے نکالنے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں ارحم۔ یہ زنگ آلود کیل تمہارے دل کو مردہ کر دے گی۔ میں تمہارے زندہ دل کو مردہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ میرے لیے موت جیسا ہے، میں اپنے واحد دوست کو تکلیف میں دیکھوں۔ تم میرے لیے سب کچھ ہو، صرف ایک دوست نہیں، میری پوری فیملی ہو۔ یو آر دا ہول ورلڈ ٹو می ارحم، یو آر دا موسٹ اسپیشل ون فور می۔ ارمغان زور سے ارحم کے گلے لگ گیا۔ تمہیں پتہ ہے ارمغان، میں اس وقت 5 سال کا تھا، لیکن میں اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ چیزوں کو سمجھ نہ پاؤں۔ بھلے بہت زیادہ نہیں، تھوڑا بہت، لیکن میں سمجھتا ضرور تھا۔ میرے ماں باپ کے بارے میں اگر میں تمہیں بتاؤں تو دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ وہ دونوں یونیورسٹی لائف سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ نارمل مڈل کلاس گھرانہ تھا ہمارا۔ امی اچھی تعلیم یافتہ تھی اور ساتھ بابا بھی۔ ایک رات وہ دونوں بائک پہ جا رہے تھے کہ بالکل اسی طرح کسی کار والے نے ایک زوردار ٹکر ماری اور بابا کی بائک بری طرح سے پھسلتی ہوئی گری۔ میرے بابا کو اور میری ماں کو بہت زیادہ چوٹیں لگی تھی اس ایکسیڈنٹ میں، لیکن خدا کا شکر تھا کہ دونوں بچ گئے۔ ماما شدید زخمی تھی، لیکن بابا سے زیادہ نہیں۔ بابا کی کمر کی ہڈی بری طرح سے متاثر ہوئی تھی، وہ جو کام کر رہے تھے وہ کام چھوٹ گیا۔ بابا جاب لیس ہو گئے۔ ان کی محبت بھری زندگی غربت نے کرواہٹ کھول دی تھی۔ غربت محبتوں کو کھا جاتی ہے، بالکل اسی طرح میرے ماں باپ کی محبت کو بھی کھا گئی تھی۔ میرے والد اور میری والدہ فکر معاش کے لیے بہت پریشان رہنے لگے۔ گھر میں کھانے کو نہیں تھا۔ بابا کی میڈیسن، آئے دن کے جھگڑے، ان کی لڑائیاں، ان کے بولے گئے الفاظ ابھی تک مجھے یاد ہے۔ میں انہی کو سنتے سنتے اپنی زندگی گزارنے لگا۔ پیسہ بہت بری چیز ہے، محبتوں کو کھا جاتا ہے، یہ بات میں بہت جلدی سمجھ گیا تھا۔ اگر آپ کو میری اس دنیا میں زندہ رہنا ہے تو آپ کے پاس کم از کم پیسے تو ہونے ہی چاہیے، ورنہ آپ کی اہمیت نہیں اس دنیا میں۔ یہ دنیا صرف انہی کو سلام کرتی ہے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ بغیر پیسے کا آدمی بہت بدصورت لگتا ہے دنیا کو۔ جس طریقے سے میرا باپ میری ماں کو برا لگنے لگا تھا۔ بابا شکل و صورت کے بہت اچھے تھے اور میری ماں بھی، لیکن ان دونوں کی لڑائیاں آہستہ آہستہ ان کی خوبصورتی کو کھا گئی۔ میں یہ سب دیکھتا رہا۔ ماں دیکھنے میں بہت اچھی تھی، میں انہی پر گیا ہوں۔ جب حالات مزید خراب ہوتے رہے تو انہوں نے کہا کہ وہ خود جاب کریں گی۔ جو ہماری سیونگز تھی وہ ختم ہو رہی تھی۔ بابا تو معذور ہو گئے تھے، تو وہ نوکری نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا میری ماں نے ایک آفس کو جوائن کیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، کم عمر تھی، ٹیلنٹڈ تھی۔ ان کو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اپنے شوہر سے جان چھڑوا لو، دوسری شادی کر لو۔ یقیناً ان کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہوں گی، لیکن میں ان کے پیروں کی بیڑیا بن چکا تھا۔ وہ اب مجھے بھی پیار نہیں کرتی تھی۔ ایک بیڑی میرے باپ نے ان کے پیروں میں ڈالی تھی، دوسری میں نے، ایک ایسی بیڑی جسے وہ کھول کر آزاد نہیں گھوم سکتی تھی۔ پورا دن وہ آفس میں ہوتی اور اس دوران وہ گھر میں کوئی فون نہیں کرتی تھی۔ اس دوران میرا اسکول نہیں تھا، اسکول چھوٹ گیا تھا میرا، کیونکہ فیس کے پیسے نہیں تھے، اور بھی گھر کے لاتعداد مسائل تھے۔ ماں نے جاب کرنا شروع کی۔ ماں کو جاب کرتے ہوئے تقریباً 3 مہینے ہو چکے تھے۔ ہمارے حالات کو اور ان قرضوں کو اتارتے اتارتے تقریباً ہمیں 8 ماہ لگے، کیونکہ سیونگ تو ساری ہی ختم ہو چکی تھی تقریباً۔ پھر ہم اتار پر آ گئے تھے۔ ماں کی جاب کے بعد زندگی شاید تھوڑی سی بہتر ہو رہی تھی۔ 100 میں سے شاید 10%
آہستہ آہستہ سست رفتار سے، لیکن وہ میرے باپ کی زندگی میرے ہاتھوں سے ریت کی طرح نکل رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا وہ بیمار ہوتے جا رہے تھے۔ اس بات کا احساس مجھے نہیں تھا، میری ماں کو تھا، اور جب مجھے یہ احساس ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ بابا کو وہ بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ پتہ نہیں ان کی محبت کہاں سو گئی تھی کہ میرے باپ کی بیمار ہوتے ہی وہ ان سے نفرت کرنے لگی۔ کیا میرے بابا اپنی مرضی سے اس حال میں پہنچے تھے؟ نہیں نا، تو پھر انہوں نے میرے باپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیوں میرے باپ سے نفرت کرنے لگی؟ کیوں مجھ سے نفرت کرنے لگی؟ میرا کیا قصور تھا؟ میں تو چھوٹا تھا، معصوم تھا، مجھے کیوں اپنے گلے سے نہیں لگاتی تھی میری ماں؟ جب رات میں مجھے برے خواب آتے تھے تو مجھے کیوں اپنے پاس سے بھگا دیا کرتی تھی؟ وقت گزرتا رہا اور بابا اور بیمار ہوتے گئے۔ بابا کے زخم خراب ہونے لگے تھے، اتنے خراب کہ سڑنے لگے تھے۔ اگلے 6-7 ماہ جو کچھ پیسے تھے وہ دوبارہ سے ختم ہو گیا، اور اسی دوران میری والدہ اپنے باس سے رابطے میں تھی، اور رابطے اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ دل کے رابطوں سے جڑنے لگے۔ جب دل کے رابطے مضبوط ہو گئے تو وہ دونوں ایک ہونا چاہتے تھے۔ میرے باپ کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کا شوہر بستر مرگ پر ہے۔ وہ یہ جانتی تھی کہ میرا باپ مجھے چھوڑ دے گا اور کبھی واپس نہیں آئے گا میرے پاس، لیکن وہ کبھی بھی ہم دونوں کو تسلی نہیں دیتی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر کی عورتیں اگر گھر کے مردوں کو تسلی نہ دے تو گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ مرد ذات اتنی بھی مضبوط نہیں ہوتی جتنی نظر آتی ہے۔ ہم مرد بھی تو انسان ہوتے ہیں، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، رونا آتا ہے، لیکن کوئی یہ بات کیوں نہیں سمجھتا؟ ہمارے گھر کی عورت نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا تھا، بالکل تنہا۔ میری ماں رات کو چھپ چھپ کر ان سے میسیجز پہ بات کرتی، ہونٹوں پہ مسکراہٹ آتی تو بابا کو ایسا لگتا جیسے ان کے زخم پر کسی کیڑے نے ڈنک مارا ہو۔ میرے بابا کو بہت تکلیف ہوتی ان کے اس رویے سے۔ چاہے جو بھی ہو، وہ میرے باپ کی پسندیدہ عورت تھی، تبھی تو میرے باپ نے ان سے نکاح کیا تھا، اور وہ ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کی محبت میں کیسے گرفتار ہو سکتی تھی؟ جبکہ میرا باپ زندہ تھا۔ ہم ماں کے احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے بابا پر احسان کیا، اس کے خرچے اٹھائے، دوائیوں کے پیسے دیے، لیکن کم از کم میرے باپ کے مرنے کا انتظار کر لیتی۔ میرے باپ کے برابر میں لیٹ کر کسی غیر مرد کے میسیجز پڑھنا اور پھر کام کے نام پر گھنٹوں گھنٹوں بات کرنا، کم از کم یہ زیادتی نہ کرتی وہ ہمارے ساتھ۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ تمہاری ماں میری پسندیدہ عورت ہے ارحم، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب وہ مجھ سے بات نہیں کرتی اور باقیوں سے کرتی ہے۔ میں ان کی یہ بات نہیں سمجھ سکا تھا، اس وقت چھوٹا تھا نا، اتنی عقل نہیں تھی، جتنی عقل تھی اتنا ہی سمجھ پایا۔ وہ گھر پر نہیں ہوتی تھی، گھر پر بابا اور میں ہوتے تھے، اور میں بابا کے بہت قریب آ گیا تھا۔ وہ مجھے کہانیاں سناتے، مجھے پیار کرتے، میں ان کو پیار کرتا، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت قریب آ گئے تھے۔ مجھے اپنے باپ سے عشق ہو گیا تھا، مجھے ابھی تک ان کے وجود کی خوشبو یاد ہے، اور میری ماں کو میرے باپ سے بدبو آتی تھی، لیکن مجھے میرے باپ کے وجود سے خوشبو اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ یہ وہ عشق تھا جو میں اپنے باپ سے کرتا تھا۔ صبح اٹھتے ہی میں ان کے پاس بھاگ جاتا، پھر انہی کے ساتھ رہتا، کبھی انہیں دوائیاں کھول کر دیتا تو کبھی پانی کا گلاس پکڑاتا، کبھی ان کے کپڑے درست کر دیتا۔ اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا۔ اگر میں بڑا ہوتا اور کما رہا ہوتا تو اپنے باپ کو مرنے نہیں دیتا، اپنی ماں کو اجازت نہیں دیتا کہ میرے باپ کو یوں دھوکہ دے، لیکن یہی تو سارا مسئلہ تھا کہ ارحم بڑا نہیں تھا۔ میری ماں کے باس نے انہیں میری ماں پر بہت پریشر ڈالا کہ وہ میرے باپ کو چھوڑ دے۔ دل سے تو کب کا میرے باپ کو نکال چکی تھی، کیونکہ وہ معذوری کا شکار ہو کے ایک دم ناکارہ ہو گئے تھے، اور عورتوں کو ناکارہ مرد پسند نہیں ہوتے، انہیں کام کرنے والے کمانے والے مرد اچھے لگتے ہیں۔ سو میری ماں کو بھی وہی مرد اچھا لگا جو کماتا ہو، جس کے پاس پیسے ہو، جو معذور نہیں ہو، جو مکمل ہو، صحت مند ہو۔ میری ماں اور ان کے باس کا افیئر چلتا رہا۔ اس بات کو لے کر ہمارے گھر میں
روز چیخم چلی ہوتی، گھر کا ماحول بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ ہر وقت ایسا لگتا کہ گھر کی چار دیواری کے اندر کوئی منحوسیت چھائی ہوئی ہے۔ گھر کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی، اور اسی میں وقت گزرتا رہا، اور اسی منحوسیت اور گھٹن تلے ایک رات میرے باپ نے میری ماں کو کہتے سنا، ڈیئر شرجیل، کم از کم تم میرے ہسبینڈ کے مرنے کا ہی ویٹ کر لو۔ جب تک میں ان کے نکاح میں ہوں تم سے نکاح نہیں کر سکتی، بس اس کے کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد ہم شادی کر لیں گے۔ یہ سخت الفاظ میرے باپ نے پورا ایک ہفتہ برداشت کیے۔ میری ماں کو لگا تھا کہ وہ سو چکے ہیں، لیکن وہ جاگ رہے تھے، اور ایک ہفتے کے بعد دوسرے ہفتے کی دوپہر کو ان کے دل میں شدید تکلیف ہوئی۔ میں روتا رہا ان کے پاس۔ میں نے ماما کو بہت کالز کی، لیکن وہ اپنی میٹنگ کے اندر اتنی مصروف تھی کہ انہوں نے میری کوئی کال کو نہیں اٹھایا۔ میں نے ان کو واٹس ایپ بھی کیا، ان کو وائس بھی بھیجی کہ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ تڑپ رہے، آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، لیکن وہ نہیں آئی۔ میرے باپ نے صرف مجھ سے اتنا کہا، تمہاری ماں اب آزاد ہے، اس سے کہنا کہ اپنے باس سے شادی کر لے اور تمہیں پال لے۔ تم ایک اچھے لڑکے بننا، تم ارحم ذہب ہو، تمہیں بہت مضبوط بننا ہے۔ یہ دنیا تمہیں بہت رلائیں گی ارحم، لیکن تم نے ہنستے رہنا ہے، دوسروں لوگوں کو ہنساتے رہنا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام کیا ہے؟ کیا بابا؟ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، گالوں پر سے آنسو لڑک رہے تھے۔ اس نے اپنے بابا کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، یوں جیسے وہ موت کے فرشتے کو انہیں لے جانے دے گا ہی نہیں۔ موت دروازے پہ کھڑی تھی اور وہ اپنے باپ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، یوں جیسے موت اور اس کے باپ کے درمیان کوئی مضبوط دیوار ہو۔ اس کے ہاتھ میں کپکپاہٹ تھی، اس کا باپ محسوس کر سکتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام کیا ہے ارحم؟ اب وہ باقاعدہ زور زور سے رو رہا تھا۔ بابا کو سانس بہت مشکل سے آ رہا تھا، ان کو پیروں میں سے جان نکل رہی تھی، فرشتے آہستہ آہستہ ان کی روح کو قبض کر رہا تھا۔ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام کسی انسان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھیرنا ہے، اور میں چاہتا ہوں تم اس کام کو بخوبی سر انجام دو۔ جتنا ہو سکے لوگوں کو خوش رکھو، اپنے آپ سے کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ کوئی تمہیں تکلیف دے تو خاموش ہو جاؤ، صبر کر لو، اللہ پر یقین رکھو، بے شک بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ خود سے کبھی کسی کو تباہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تم خود تباہ ہو جاؤ گے۔ اپنی ماں سے نفرت نہیں کرنا، ماؤں سے نفرت نہیں کرتے۔ وہ جملہ تھا جسے وہ ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر کبھی زندگی میں کوئی تمہیں ایسا لگے کہ تمہارے جیسا ہے تو اس کا ہاتھ فوراً سے پکڑ لینا، اسے کھینچ کر اپنے گلے سے لگا لینا۔ جو سبق میں نے تمہیں سکھایا ہے وہ یاد رکھنا، کیونکہ میرے جانے کے بعد یہ سبق تمہیں کوئی نہیں سکھائے گا ارحم۔ زندگی تمہیں بہت سے سبق سکھائیں گی، لوگوں سے تم سبق تجربہ حاصل کرو گے۔ لوگ اپنے چہرے پہ نقاب چڑھا لیتے ارحم، لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ دکھاتے ہیں۔ اور میری آخری نصیحت، ہمیشہ یاد رکھنا، ان کو سانس اب نہیں آ رہی تھی، وہ رک رک کر اٹک اٹک کر بول رہے تھے۔ ارحم کے ارد گرد ہر طرف خوف ہی خوف تھا، موت کا خوف، موت کا فرشتہ شاید بہت قریب کھڑا ہو۔ ارحم کے پاؤں اور ہاتھ دونوں کانپ رہے تھے۔ کبھی بھی کسی بھی شخص کے پہلے تاثر سے متاثر نہیں ہونا، اور کبھی بھی کسی کے لباس کو دیکھ کر اس کو جج مت کرنا، کیونکہ میں نے سستے لباس میں بہت اعلیٰ لوگوں کو دیکھا ہے، اور بہت اعلیٰ لباس میں بہت سستے لوگوں کو۔ ان کی آواز اب بند ہو گئی تھی، سردی کا موسم نہیں تھا، لیکن اس کو ہر طرف برف محسوس ہو رہی تھی، وہ خود بھی برف کا بنتا جا رہا تھا۔ اس کے باپ کا ہاتھ بالکل برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ موت کا فرشتہ بڑی خاموشی سے، بڑے ماہرانہ انداز میں، خاموشی سے چپکے سے اس کے باپ کو لے گیا تھا، اور وہ رہ گیا تھا تنہا، صرف اپنے باپ کے بے جان جسم کے ساتھ، جو زخم زدہ تھا، خوف زدہ تھا، وہ کمزور تھا۔ وہ ارحم ذہب تھا، ایک بروکن فیملی سے تعلق رکھنے والا بچہ، ارحم ذہب۔
تمہیں پتہ ہے ارمغان، جیسے ہی میری ماں کی عدت ختم ہوئی انہوں نے اپنے باس سے فوراً شادی کر لی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کیا محبت بس اتنی سی ہوتی ہے کہ کوئی مرے اور ختم؟ جیسے میرا باپ مرا اور میری ماں کی ساری محبت ختم۔ کیا لوگ محبت اتنے کم وقت کے لیے کرتے ہیں کہ جب تک سہولیات مل رہی ہے تب تک محبت جاری رہتی ہے، اور جب سہولیات ملنا بند ہو جائے تو محبت ختم ہو جاتی ہے؟ مجھے وہ شخص بالکل پسند نہیں تھا جس کا نام شرجیل تھا۔ اس کے اپنے 2 بچے تھے، بیوی کو طلاق دے چکا تھا اور میری ماں سے شادی کر لی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ میری ماں نے وہ گھر بیچ دیا، ہم دوسرے علاقے میں آ گئے، ایک مہنگے علاقے میں جسے ڈیفینس کلفٹن کے ہوتا ہے۔ ہم چھوٹے سے گھر سے ایک بڑے سے بنگلے میں آ گئے تھے، بائک سے گاڑی پر آ گئے تھے، فرش سے ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے تھے، گدے سے بیڈ پر آ گئے تھے۔ میری زندگی میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا تھا، میری پوری زندگی تبدیل ہو گئی تھی۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد میرے پاپا امیر نہیں تھے، لیکن جب تک وہ زندہ تھے میں بادشاہ کی طرح زندگی گزارتا تھا۔ میری اہمیت کم ہوتی گئی۔ میری ماں کا رجحان اپنے ہسبینڈ کے دوسرے بچوں کی طرف زیادہ رہنے لگا تھا، وہ ان پر زیادہ توجہ دیتی اور مجھے تو بالکل بھول ہی گئی تھی۔ شاید جب عورت دوسری شادی کرتی ہے اور دوسرے مرد کے بچے پا لیتی ہے تو اپنی پہلی اولاد اور پہلے شوہر کو بھول جاتی ہے۔ کم از کم میرے ساتھ تو یہی ہوا۔ ظاہر ہے جس کا باپ کما کر دے رہا ہو ان بچوں کے باپ کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے نا، اور میرا باپ تو قبر میں مٹی ہو گیا تھا۔ میں اس شخص کو بالکل پسند نہیں تھا، نہ ہی اس کے دونوں بچے مجھے پسند کرتے تھے۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے بورڈنگ میں پھینکنے والے ہیں۔ میں نے بھی خاموشی سے اسے قبول کیا، ایک جہنم سے دوسری جہنم، لیکن کم از کم یہاں میرا دل نہیں جلتا۔ وہاں میرا دل جلتا تھا جب میری ماں ان کو پیار کرتی تھی اور مجھے نہیں۔ جب میں نے تمہیں دیکھا تو تم بالکل میری طرح تھے، ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے، بروکن فیملی سے تعلق رکھنے والے ارمغان۔ تمہاری حالت بھی بالکل میری طرح تھی، اور میرے باپ نے کہا تھا کہ جب کوئی تمہیں تمہارے جیسا ملے تو اسے کھینچ کر اپنے گلے سے لگا لینا۔ تو میں نے تمہیں اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ دوست اب کی ان دونوں برداشت نہیں ہوا، اب دونوں کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک ہنسنے مسکرانے والا رم اس طرح سے تباہ ہو چکا ہے۔ بچپن کی اذیتیں کتنی تکلیف دہ ہوتی ہیں، ساری زندگی آپ کو ستاتی رہتی ہے، تکلیف دیتی رہتی ہے، آپ کے خوشگوار لمحے کو کھا جاتی ہے، اتنا کہ بچپن ہی سے خوش ہونے سے ڈر لگنے لگتا ہے، اگر زیادہ خوش ہو گئے تو کہیں رونا نہ پڑ جائے۔ مجھے خوشیوں سے ڈر لگنے لگا۔ اب مجھے یوں لگتا کہ اگر میں کسی دن زیادہ خوش ہو گیا، بہت زیادہ زور زور سے ہنس لوں، تو پھر اسی رات کو رونا بھی پڑے گا، وہ بھی بہت برا۔ ارمغان نے ارحم کو دیکھتے ہوئے کہتے ہوئے سنا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگے ہوئے تھے، بہت زور سے وہ دونوں رو رہے تھے۔ وہ دونوں صرف اور صرف دوسروں کے لیے ہی تھے، وہ دونوں صرف ایک دوسرے کے لیے ہی تھے، اللہ نے شاید ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا تھا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مخلص دوست مل جائے تو پھر تمہیں اس دنیا میں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ ارمغان کو ارحم مل گیا تھا، ارحم کو ارمغان۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی تھے۔ جن لوگوں کے دکھ ایک جیسے ہوتے ہیں وہ خود بخود ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ اذلان ملک اور شانزے کی زندگی خوشیوں سے بھر چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے حد خوبصورت بچے سے نوازا تھا۔ پریگننسی کے بعد شانزے یعنی مہروین کو بہت کچھ جھیلنا پڑا تھا۔ وہ پہلے بھی بہت کمزور تھی اور بچے کی پیدائش کے بعد اور زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ وہ اکثر بیمار رہتی۔ اذلان ملک اس کو یوں خیال رکھتے جیسے وہ کوئی نازک پھول ہو۔ وہ اسے مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر کو دکھاتے، ان کا خوب خیال کرتے، لیکن زندگی ان کے ہاتھ میں نہیں تھی نا۔ ایک دن مہروین رات کے سناٹے میں چپکے سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔
وہ رات اس کے لیے کافی اذیت ناک تھی، اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ پھر جس کی زندگی جتنی ہوتی ہے وہ صرف اتنی ہی سانس لیتا ہے۔ شانزے کی موت نے اذلان ملک کو کانچ کی طرح توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کا جڑنا ناممکن تھا، ناممکن۔ بچہ بہت چھوٹا تھا، وہ اپنی محبوبہ، اپنے دل و جان سے عزیز بیوی اپنے شانزے کے لیے پاگل ہو رہے تھے۔ شانزے نے صرف ان سے اتنا ضرور کہا تھا کہ آپ میرے بیٹے کا خیال رکھیں گے، اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ نہ جانے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے یہ الفاظ کیوں نکالے تھے، اور یہی الفاظ بہت سالوں بعد نہ جانے کس طرح کس وقت کام آنے والے تھے۔ وہ وعدہ کر چکے تھے اور مہروین مر چکی تھی اور اپنی مہروین یعنی شانزے سے عشق کرتے تھے۔ انہوں نے اس کا وعدہ نبھایا، اس کے بیٹے ارمغان کو خود سے جدا نہیں کیا۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے، اس کے لیے کمرے میں تمام چیزیں موجود تھیں جس کے لیے ہر بچہ ترستا تھا۔ مہنگے سے مہنگا اور جدید کھلونا اس کے پاس موجود تھا۔ برانڈڈ کپڑے، جوتے، کھلونے سے اس کی الماری بھری پڑی تھی۔ اس کو پالنے کے لیے انہوں نے ایک عورت کو بھی رکھا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا زندگی کہاں سے کہاں لے آئے گی، اور دو محبت کرنے والے لوگ ایک دوسرے سے کس طرح جدا ہو جائیں گے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو کس طرح سے بھلا دے گا، ایک باپ کیسے اپنے بیٹے سے بدظن ہو جائے گا کہ اس کی شکل تک نہیں دیکھے گا۔ رشتے نازک دھاگوں جیسے بعض ذرا سی ٹوٹ گئے، رشتے نازک دھاگوں جیسے بعض ذرا سی ٹوٹ گئے، لفظ اگر کڑوے ہوں تھوڑے دل کے رستے چھوٹ گئے۔ محبت کے موسم میں بھی خفگی کا سا عالم ہے، محبتوں کے موسم میں بھی خفگی کا سا عالم ہے۔ کوئی مسکراہٹ روٹھ گئی، کوئی وعدہ بھول گیا، قربانی کی خوشبو اب بھی ان کی یادوں میں باقی ہے۔ کوئی راتیں جاگ کے گزری، کوئی آنکھیں اور نم ہو گئی۔ اظہار محبت بھی اب تو لفظوں میں محدود ہوا، اظہار محبت بھی اب تو لفظوں میں محدود ہوا۔ پہلے خاموشی بولتی تھی، اب خاموشی چھپ سی گئی۔ احمد فراز کہتا ہے، رشتوں کو دل سے نبھاؤ، یہ سانسوں جیسے نازک ہے اور یہ خوابوں جیسے نایاب ہے۔ رات 2:30 کا وقت ہوا تھا۔ وہ اس وقت اپنی نیند میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک ارمغان کا موبائل زور زور سے بجنے لگا۔ اس نے نیند سے بوجھل آنکھیں آہستہ سے کھولی اور موبائل اٹھا کر کان سے لگایا۔ اس نے نیند کی وجہ سے نمبر نہیں دیکھا کہ کس کا ہے۔ ہیلو، السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ اس نے نیند سے بھری ہوئی بھاری آواز میں آہستہ سے پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں سٹی ہاسپٹل سے بات کر رہی ہوں۔ کیا آپ ارمغان ہیں؟ جی، میں ارمغان ہوں۔ وہ اب سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ میری بات دھیان سے سنیں، آپ کے کوئی رشتہ دار ہے اذلان ملک، ان کی شناخت کم از کم اسی نام سے ہوئی ہے۔ ابھی آدھا گھنٹے پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہم انہیں سٹی ہسپتال لے آئے ہیں، آپ فوراً یہاں پہنچ جائیں۔ ارمغان کو لگا کہ کسی نے اس کے کانوں میں کھولتا ہوا لاوا انڈیل دیا تھا۔ اس کا حلق ایک دم خشک ہو گیا تھا، خوبصورت آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وہ میرے بابا ہے، میرے بابا ٹھیک تو ہے نا؟ وہ چیخ پڑا۔ برابر میں لیٹا ہوا ارحم بھی اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ حیرانی سے ارمغان کو فون پر باتیں کرتے دیکھ رہا تھا۔ وہ زیر علاج ہے، آپ جلدی سے ہاسپٹل آ جائیں، کافی زخمی حالت میں ہے۔ سامنے والے نے اطلاع دے کر فون بند کر دیا۔ ارمغان نے تیزی سے کمبل اٹھا کر دور پھینکا، چپل پہنی، موبائل، چارجر، پیسے سب کچھ ایک ہاتھ میں سمیٹا اور بجلی کی رفتار سے کمرے سے باہر بھاگا۔ لیکن ارمغان کی طرح جلد بازی نہیں کر رہا تھا۔ اس نے ارمغان کے لیے جیکٹ اٹھائی، کچھ ضروری چیزیں، پھر اس کے پیچھے بھاگا۔ اسلام آباد کی سردی تھی اور ارمغان بغیر جیکٹ کے باہر بھاگ رہا تھا۔ نہ جانے کون سی فکر تھی جو اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ بابا کو کچھ ہوا ہے۔ ارحم بھی اس کے پیچھے بھاگا۔
مگر ارمغان اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ وہ گاڑی اسٹارٹ کر کے سڑک پر دوڑ پڑا۔ ارحم نے اپنی گاڑی فوراً اسٹارٹ کی، اس کے پیچھے لگا دی۔ وہ بہت تیز ڈرائیو کر رہا تھا، اتنی تیز کہ ارحم کو خوف ہونے لگا۔ اسے یہ فکر تھی کہ ارمغان کو کچھ نہ ہو جائے، اسے فکر تھی کہ کہیں وہ خود اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لے۔ وہ اس کا سب کچھ تھا۔ گاڑی کے ٹائروں کی چڑچڑاہٹ سنسان سڑک پر گونج رہی تھی۔ نہ جانے کتنے پتھر اس کے گاڑی کے نیچے آ کر دفن ہو گئے۔ کچھ دیر بعد گاڑی اسلام آباد کے ایک مہنگے ترین ہاسپٹل کے سامنے جا رکی۔ سردی اس قدر تھی کہ لوگ اپنا خون جمتا ہوا محسوس کر رہے تھے، اور اس سردی میں ارمغان بغیر جیکٹ کے لرزتی سانسوں کے ساتھ بھاگ رہا تھا اپنے باپ کے لیے۔ اسے اپنی پرواہ نہیں تھی، وہ پرواہ تھی تو اپنے اس باپ کی جس نے اسے کبھی محبت سے نہیں دیکھا تھا، کبھی اسے خود سے قریب نہیں کیا تھا، ہمیشہ اسے خود سے دور رکھا تھا، کبھی اپنے پاس نہیں آنے دیا تھا، کبھی اپنے بیٹے ہونے کا حق نہیں دیا تھا۔ بے شک اس کا باپ اس سے نفرت کرتا تھا، مگر وہ تو نہیں کرتا تھا نا، وہ تو ان سے بہت محبت کرتا تھا، خاموش محبت۔ وہ ہمیشہ سے ان کی چاہت، ان کی اپنائیت کے لیے ترستا رہا تھا۔ وہ کسی دیوانے کی طرح اسپتال کے اندر بھاگا، بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، کسی بھی چیز کا نہیں، اور ارحم بھی اس کے پیچھے تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ ارمغان کے باپ کو واقعی کچھ ہو گیا ہے، اور ارمغان پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے۔ ارمغان ہاسپٹل کے ایمرجنسی گیٹ سے داخل ہوا تو وہ شور، روشنی اور تیز قدموں کی گونج اسے بھاگتی ہوئی دنیا کی طرح محسوس ہوئی۔ ہر طرف لوگ دوڑ رہے تھے، نرسیں اپنی چیخ و پکار میں مصروف تھے، اور ڈاکٹرز کسی معجزے کی امید لیے حرکت کر رہے تھے۔ کسی کی آنکھیں نم تھیں تو کوئی اپنے پیارے کے قریب بیٹھا دعائیں کر رہا تھا۔ مسجدوں سے زیادہ دعائیں ہسپتال میں مانگا کرتے ہیں لوگ۔ ارمغان کے دل کی دھڑکن اس شور کے بیچ میں اور بھی تیز ہو گئی۔ وہ ہر لمحے اپنے باپ کے تصور کر رہا تھا، وہ تصویر جو کبھی دل کے کونے میں محفوظ تھی، ایک ایسی خوفناک تصویر جو سخت چہرہ، سنجیدہ آنکھیں، محبت سے خالی لہجہ، محبت سے خالی دل و دماغ۔ وہ باپ جس نے کبھی گرم جوشی کا لمس نہیں دیا، وہ چہرہ جو اپنے بیٹے کو دیکھ لیتا تو اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو جاتی۔ اس کے قدم خود بخود ایمرجنسی وارڈ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر دوڑا۔ وہ ایک کے بعد ایک دروازہ کھول کر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اسپتال کے سفید ٹائلوں کے ساتھ ساتھ اس کا خوبصورت چہرہ بھی سفید پڑتا جا رہا تھا۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی گھٹن تھی جو اس کا دم نکال رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وقت تھم سا گیا ہو، وہ لمحہ جسے وقت رک گیا ہو، ارمغان کے لیے واقعی رک گیا تھا۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس کے باپ اذلان ملک، جو ہمیشہ اپنے الفاظ کی سختی سے اس کو ڈراتے تھے، اس کو اپنے لفظوں کی مار مارتے تھے، اسے دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیتے تھے، اب اس کے سامنے بے بس اور زخمی پڑے تھے، شدید زخمی، چہرہ خون سے لت پت، کپڑے پھٹے ہوئے، آنکھیں درد سے نم بند۔ وہ شخص جسے ارمغان نے زندگی بھر احترام اور خوف کے ساتھ دیکھا تھا، اب بس ایک انسان کی طور پہ پیش تھا، کمزور، نادار، مدد کا محتاج اذلان ملک۔ ارمغان کا دل ایک دم سکون اور خوف کے درمیان پھنس گیا تھا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، زور زور سے رونا چاہتا تھا، روٹھا ہوا بچہ بن کر اپنے باپ کو اپنی باہوں میں لینا چاہتا تھا، مگر الفاظ کہیں پھنس گئے۔ وہ اپنے باپ کی بہت قریب آنا چاہتا تھا۔ اسے بہت سے لوگوں نے کوشش کی روکنے کی، لیکن نہ روک سکا۔ وہ اب ان کے بہت پاس کھڑا تھا، اس کے ہاتھ خود بخود باپ کے پاس گئے۔ نرس نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر ارمغان کی آنکھوں میں ایک عزم، ایک درد کی آگ جل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ خوبصورت لمبا سا لڑکا اپنے باپ کے سامنے کھڑے آنسو بہا رہا تھا، جبکہ ارحم دور کھڑا ٹوٹے دل کے ساتھ اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا۔ اسے سنبھالنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ وہ ایک باپ اور بیٹے کے درمیان نہیں آنا چاہتا تھا۔ بابا، آپ ٹھیک ہیں نا؟
آواز کانپ رہی تھی مگر آنکھوں سے جو کچھ جھلک رہا تھا وہ الفاظ سے بھی زیادہ سچ تھا۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ انہیں چھونا چاہا، پھر ہاتھ روک لیے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھیں گا جس حال میں آج دیکھ رہا تھا۔ آج اسے دیکھ کر اپنا چہرہ نہیں موڑ پائے تھے، آج اپنے بیٹے کو دیکھ کر ان کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب نہیں ہوئی تھی۔ آج کچھ نہیں تھا، وہ ہر احساس سے خالی تھے، صرف تکلیف ہی تکلیف تھی ہر طرف۔ ڈاکٹر صاحب اپنی نگرانی میں اس کا علاج کر رہے تھے۔ وہ کچھ وقت وہیں کھڑا رہا، پھر کسی نے نرمی سے اس کا کندھا تھاما اور اسے اپنے ساتھ باہر کو لے آیا۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنے دوست کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دل کے کسی کونے میں کوئی جگنو روشن تھا کہ بابا زندہ ہے۔ ہم اسے اپنے ساتھ باہر لایا، نرمی سے اس کے ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل پکڑائی۔ رات سے صبح ہو چکی تھی، صبح کی تازگی اور ٹھنڈ اسی طرح برقرار تھی۔ وہاں سب کچھ ٹھنڈا تھا، سب کچھ، ہاتھوں سے لے کے دل، سب کچھ۔ ارمغان نے بوتل کی کیپ آہستہ سے کھولا، پھر آہستہ آہستہ پوری بوتل ختم کر دی۔ میری ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، اسے ارحم کی آواز سنائی دی، وہ انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائیں گے۔ ان کی کچھ ان کی کچھ ہڈیاں ٹوٹی، ایکسیڈنٹ بہت شدید تھا، گاڑی پوری ڈیمیج ہو گئی، لیکن شکر ہے انکل بچ گئے۔ تم ایسا کرو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ چلو اٹھو، اب تم کھڑے ہو جاؤ، جا کر وضو کرو، میرے ساتھ شکرانے کی نماز ادا کرو۔ تمہارے والد بالکل ٹھیک ہے، زندہ ہے۔ ارحم نے نرمی سے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ تمہارے ساتھ شکرانے کی نماز ادا کروں؟ وہ پہلی بار بولا۔ آنکھیں ابھی بھی نم تھی۔ تم کیوں شکرانے کی نماز پڑھو گے یار؟ ارمغان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ آہستہ سے مسکرایا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اپنے دل عزیز دوست کی آنکھوں کو صاف کیا۔ تم شکرانے کی نماز اس لیے ادا کرنا کہ تمہارے بابا زندہ ہے۔ میں اس لیے ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دوست کو کسی غم سے بچا لیا۔ چلو آؤ، اب اٹھ جاؤ، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ تم نے اپنے باپ کو کل رات بہت خون دیا ہے۔ پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر ایک اچھا سا ناشتہ کریں گے۔ یہ نہ ہو کہ میرے مضبوط دوست کو کوئی کمزوری ہو جائے۔ مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔ ایسے کیسے نہیں کرو گے؟ چل اٹھ جا جلدی سے، میں تیرے لیے کچھ کپڑے لایا ہوں۔ یوں پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمت رکھ، تیرے بابا زندہ ہے، تیرے پاس ہے اور تو میرے پاس ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، ہم دونوں مل کر ان کا بہت خیال رکھیں گے، کالج سے چھٹیاں لے لیں گے۔ اب ظاہر ہے میں تجھے اکیلا تو نہیں چھوڑوں گا نا مشکل وقت میں، اور میں پہلے ہی بتا رہا ہوں میں گیسٹ روم میں نہیں رہوں گا، تیرے کمرے میں رہوں گا۔ میں نے ساری چیزیں پلان کر لی ہے بیٹھ کر۔ اب تو اٹھ رہا ہے یا میں تجھے کسی چھوٹے بچے کی طرح گود میں اٹھاؤں؟ میں میں تو اٹھا لوں گا، مجھے مسئلہ نہیں، لیکن بعد میں لوگ تیرا ہی مذاق اڑائیں گے۔ ارمغان اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا تھا۔ میں بہت زیادہ لکی ہوں کہ میری زندگی میں تم ہو، اگر تم نہیں ہوتے تو نہ جانے میں کہاں ہوتا، شاید اب تک زندہ بھی نہیں ہوتا، میں مار لیتا خود کو ہیں، اور میں اس لیے ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دوست کو کسی غم سے بچا لیا ہے، اور اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتے تو میں بھی مار لیتا خود کو۔ چل اٹھ جا، شاباش۔ ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر آہستہ سے مسکرائے۔ ارمغان نے نرمی سے اسے اپنے گلے سے لگایا، چند لمحے لگے رہنے دیا۔ ارمغان کو واقعی اس کی بہت ضروری تھی۔ چل بس کر، لوگ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ تبھی میں تجھے کہتا ہوں کہ کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر اپنا ریلیشن شپ بنا لے، کم از کم تجھے بار بار میرے گلے لگنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی نا۔ وہ شرارت سے کہہ رہا تھا اور وہ اس کی بات پر آہستہ سے مسکرا دیا۔ مجھے تیرے ہوتے ہوئے کسی لڑکی کی ضرورت نہیں، تو کافی ہے میرے لیے۔ دیکھ بھائی، ایسی باتیں پاکستان میں کسی کے سامنے مت کر، ورنہ لوگ ہمیں غلط سمجھیں گے۔ وہ اس کی بات پر ہنسا تھا۔ اب وہ دونوں یوں ہی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دوپہر کے وقت ان کو ہوش آیا تھا، لیکن وہ ابھی بھی دواؤں کے زیر اثر تھے۔ آنکھیں ہلکی ہلکی
کھلی ہوئی تھی اور چہرے پر تکلیف کے اثرات صاف واضح تھے۔ وہ ان کے سرہانے کھڑا تھا اور برابر میں ارحم۔ انہوں نے آہستہ سے ارمغان کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں حیرانی، شرمندگی اور کچھ بے پناہ پچھتاوا تھا جو انہیں ہوا تھا۔ وہ بہت سارا رونا چاہتے تھے، بہت سارا۔ وہ اس کو ساری زندگی خود سے دور رکھتے آئے تھے، آج وہی ان کے سب سے قریب کھڑا تھا۔ وہ انسان جس نے کبھی اپنے بیٹے کو گلے نہ لگایا تھا، آج ان کی آنکھوں میں ڈھیروں شرمندگی اور پچھتاوا تھا۔ وہ اسے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ وہ بے قراری سے ان کی طرف جھکا۔ بابا، وہ بے حد بے قراری سے بولا تھا، اتنے بے قراری سے کہ وہ اندر تک ہلا کر رہ گئے تھے۔ وہ صرف ایک لفظ بابا نہیں تھا، اس لفظ کے ساتھ بہت کچھ جڑا تھا، بہت سارے جذبات، احساسات۔ بابا، اس نے ایک بار پھر پکارا۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھاما۔ بیڈ پر لیٹا ہوا شخص ملال میں گہرا ہوا تھا۔ وہ شرمندگی سے اپنے بیٹے کی طرف نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ ارمغان کا دل جیسے ٹوٹ رہا تھا، ساتھ ہی جڑ رہا تھا۔ وہ جان گیا کہ رشتے صرف کڑوے الفاظ یا سختی سے نہیں جڑتے، یہ ان لمحات کی قربانی، درد کی قبولیت اور خاموشی سے محبت میں بنتے ہیں۔ وہ لمحہ، وہ خاموشی، وہ نظریں، سب کچھ اتنا طاقتور تھا کہ ارمغان نے پہلی بار سمجھا، محبت اور رشتے کبھی ضائع نہیں ہوتے، بس کبھی کبھی آزمائش کے بغیر پہچانے نہیں جاتے۔ ارمغان نے باپ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور یہ پہلی بار تھا جب اس کے اندر کا خوف اور ان کی نفرت کی چھاؤ دم توڑ گئی۔ اب اس کے ارد گرد ان کا خوف نہیں تھا، نفرت نہیں تھی، بیزاری نہیں تھی، اپنائیت تھی۔ وہ بہت کمزور تھی، تکلیف بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے گردن موڑ کر اپنے بیٹے کو دیکھا جو اس وقت انہیں طاقت دے رہا تھا۔ یہ وہ رشتہ تھا جو ان کا سب سے زیادہ اپنا تھا۔ یہ ان کا بیٹا تھا، ارمغان اذلان ملک، اذلان ملک کا اکلوتا بیٹا۔ وہ دیکھنے میں تو سب بے حد کمزور لگ رہے تھے، لیکن کوئی ان کے اندر کا حال پوچھے، آج اسی لمحے اذلان ملک نے اپنے آپ کو اپنے جوان بیٹے جتنا جوان اور توانا محسوس کیا۔ آج وہ دیکھ رہے تھے کہ اس کے بیٹے کے دونوں بازو ان کے لیے کھڑے ہیں۔ شاید ایسے سخت لمحات کے لیے ہی لوگ بیٹے مانگتے ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنے بیٹے کو دیکھا اور انہیں یوں لگا ان کے بیٹے سے زیادہ خوبصورت لڑکا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھا، لمبا چوڑا، صحت مند۔ اس کی جسامت بالکل اس کے باپ جیسی تھی، اس کا قد بالکل اپنے باپ جیسا تھا، تو بس اسے دیکھے جا رہے تھے۔ وہ واقعی میں کوئی حسین یونانی دکھتا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک تکلیف دہ مسکراہٹ تھی جیسے ارمغان سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ گھٹنے کے بل اپنے باپ کے قریب بیٹھا، ان سے نرمی سے ان کے ہاتھ پر چوما۔ میں آپ کو کبھی کھونا نہیں چاہتا، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں بابا، بہت زیادہ۔ بیٹا واقعی باپ کا بازو ہوتا ہے، وہ طاقت جو انسان کو مشکل گھڑی میں بھی ٹوٹنے نہیں دیتی۔ باپ کے دل پر لاکھ درد سوار ہو، مگر جب وہ اپنے بیٹے کو اپنے سامنے مضبوط کھڑا دیکھتا ہے نا، تو اس کی کمزور پڑتی سانسوں میں بھی ایک نئی ہمت اتر آتی ہے۔ بیٹا صرف خاندان کا نام نہیں بڑھاتا، وہ اپنے باپ کے خوابوں کو سہارا دیتا ہے، اس کی تھکن کو چھپا لیتا ہے، اور اس کے وجود میں وہ حوصلہ بن کر رہتا ہے جس کے سہارے بندہ دنیا کے کتنے ہی طوفان جھیل لیتا ہے۔ باپ اگر سائبان ہے تو بیٹا اس کا مضبوط ستون، جس پر کھڑا ہو کر وہ فخر سے کہہ سکتا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میری طاقت، میرا بازو، میری پہچان۔ آج صبح سے ہی موسم بہت خوشگوار تھا، لیکن اگر ہاسپٹل کے اندر جایا جائے تو ہاسپٹل کا موسم خوشگوار نہیں تھا۔ کوئی اپنے پیاروں کے لیے رو رہا تھا، تو کوئی ہاتھ جوڑ کر ان کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ کسی کے یہاں کسی بچے کے پیدا ہونے پر خوشیاں منائی جا رہی تھی، تو کسی کے چھوڑ جانے کا غم عروج پر تھا۔ ہاسپٹل بھی کیا جگہ ہے نا! کوئی ایک نئی کہانی جنم لیتی ہے تو ایک کہانی اختتام کو پہنچتی ہے۔ ایسے میں سامنے سے دو حسین لڑکے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ دونوں کے قد برابر تھے، بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر وہ دونوں آگے بڑھ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں وہ دونوں ساتھ میں بہت اچھے لگتے تھے، بالکل دو بھائیوں کی طرح۔ ارمغان
ارحم ان سے کچھ کہہ رہا تھا، وہ کسی چیز پر نفیم سے سر ہلاتے ہوئے ہنس رہا تھا، شاید وہ اسے کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا لیکن وہ اسے نہ سمجھنے والا تھا۔ ارمغان نے نرمی سے لاک پر ہاتھ رکھا۔ ارحم اسے نرم نگاہوں سے دیکھ کر آہستہ سے مسکرایا۔ تم اچھی امید کے ساتھ اندر جاؤ۔ وہ رکا۔ اندر جاؤ ارمغان، انشاءاللہ سب بہت اچھا ہوگا۔ تم جس محبت کے لیے بچپن سے ترستے رہے وہ تمہیں گلے لگانے کو بےتاب ہے۔ میں نے دیکھا ہے تمہاری بابا کی آنکھوں میں، ایسا لگتا ہے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ وہ تم سے بہت شرمندہ ہے، بہت زیادہ، لیکن وہ بتانا نہیں چاہ رہے کیونکہ وہ اپنی ہی نظروں میں زیادہ شرمندہ ہے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ یہی سلوک کیا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اچھی امید کے ساتھ جاؤ ان کے سامنے، انہیں ہوش آ گیا ہے۔ وہ اپنے پیارے سے دوست کی بات پر آہستہ سے مسکرایا۔ مجھے تمہاری باتوں پر یقین کر کے اچھا لگتا ہے۔ وہ اب دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہو رہا تھا جبکہ وہ اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے جسم کی کچھ ہڈیاں ٹوٹی تھی، ایک ہاتھ کی اور ایک پیر کی انگلی، اور باقی جسم پر خوب نشانات تھے، خوب زخمی ہوئے تھے وہ، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ زندہ تھے۔ ارمغان آہستہ سے قدموں سے چلتا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا۔ وہ دروازے کی آواز سے ہی پہچان گئے تھے کہ یہ ارمغان ہوگا، لیکن وہ خاموش رہے۔ انہوں نے نظریں چرائی۔ ان کے جسم کے ایک ایک حصے میں تکلیف ہو رہی تھی، ایک ایک جوڑ دکھ رہا تھا۔ وہ بہت شرمندہ تھے، بہت شرمسار تھے، اپنی نظروں میں گر گئے تھے۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اپنے باپ کی طرف بڑھ رہا تھا جبکہ ارحم دروازے کے پاس لگے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایک بیٹے اور باپ کو ملتا ہوا دیکھ کر وہ کافی خوش تھا۔ ارمغان کے باپ کو دیکھ کر اسے یقیناً اپنا باپ ضرور یاد آیا تھا جسے وہ بہت سالوں پہلے کھو چکا تھا۔ وہ بہت خوشی اور حسرت بھرے تاثرات سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جو ایک دوسرے کو دیکھنے سے کترا رہے تھے۔ ارمغان نے نرمی سے اپنے باپ کے ہاتھ کو تھاما تھا۔ ان کے ہاتھ پر کوئی ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اذلان ملک کی دونوں آنکھیں کھل گئی لیکن انہوں نے چہرہ اپنے بیٹے کی طرف نہیں موڑا۔ انہیں پتا تھا کہ اگر وہ اس کا چہرہ دیکھیں گے تو پھر رونا شروع ہو جائیں گے، وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار۔ شرمندگی کے آنسو ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، نہ رکنے والے نہ تھمنے والے۔ ان کے آنسو بھی تو ایسے ہی ہوئے تھے کیونکہ کان کا کچا مرد محبت تو کر سکتا ہے لیکن اسے نبھا کر اپنا گھر نہیں بسا سکتا۔ وہ بھی کان کے کچے نکلے تھے اس معاملے میں، اتنے کچے کہ اپنے ہی خیمے کو خود ہی آگ لگا دی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوری مزید بڑھتی چلی گئی۔ لیکن خون کے رشتے ایسے رشتے ہوتے ہیں جو خون کو پہچان ہی لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، گھٹنے تو آخر پیٹ کو لگتے ہیں۔ خونی رشتوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ انہیں ایک نہ ایک دن ان سب کو معاف کرنا ہوتا ہے۔ سو وہ دونوں شاید ایسے ہی تھے، گھٹنے اور پیٹ کی طرح۔ اور شاید اس لمبے چوڑے جوان سے لڑکے نے اپنے باپ کو معاف بھی کر دیا تھا۔ وہ انہیں اس حالت میں دیکھ کر سب کچھ بھول گیا جو اس کے اوپر گزرا، سارے سخت موسم، ساری سردیاں، ساری گرمیاں، خزاں بہار، سب کچھ اس کے باپ کی بے بسی کے آگے زائل ہو گیا تھا۔ اگر کچھ بچا تھا تو وہ تھی محبت، شفاف محبت، کسی بھی ملاوٹ سے پاک، ایک بیٹے اور باپ کی محبت۔ ارمغان نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھاما اور پھر وہیں زمین پر بیٹھ گیا، پھر بہت ہی احترام اور محبت سے ان کے ہاتھ کی پشت کو چوما۔ سامنے والوں کی آنکھوں سے نمکین پانی بہنے لگا، اور یہی حال اس آدمی کا بھی تھا جو بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ دونوں آج ایک دوسرے سے یوں اتنے وقت کے بعد مل رہے تھے اور اس طرح ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی حالت میں اپنے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ٹکڑے کو سمیٹتے ہوئے۔ یوں ہی کچھ دن خاموشی سے گزرتے رہے۔ وہ اور ارحم دونوں اب ان کے پاس ہوتے تھے۔ اتنے عرصے میں انہیں یہ تو پتا تھا کہ اس کا کوئی دوست ارحم ہے جو ہمیشہ ان کے بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ارحم اس کا اتنا گہرا دوست ہے، اس بات کا اندازہ اذلان ملک کو اب ہو رہا تھا۔
وہ یہ بات جان گئے تھے کہ وہ صرف نام کا دوست نہیں تھا بلکہ واقعی میں دوست تھا، اور دوستی کا مطلب جانتا تھا۔ اس نے کسی بھی دن کسی بھی لمحے ارمغان کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ اس ایک ہفتے کے اندر اذلان ملک اور ارحم کی کافی اچھی بانڈنگ ہو گئی تھی، کیونکہ ان دونوں کے درمیان کوئی دیوار نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، اور اجنبی لوگ ایک دوسرے سے بہت اچھی طرح ملتے ہیں۔ یہ تو خونی رشتے ہوتے ہیں جو ملنے میں ذرا ہچکچاتے ہیں، سو وہ دونوں باپ اور بیٹا بھی ہچکچا ہی رہے تھے۔ ارمغان اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا، سوپ پلاتا، اور وہ کوشش کرتے کہ اس کی چہرہ نہ دیکھے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ان کے اتنے سامنے بیٹھا اور اپنے بیٹے کا چہرہ نہ دیکھے۔ وہ کچھ یوں بھی اس کا چہرہ دیکھنے سے کتراتے تھے، کیونکہ وہ بہت حسین تھا، بہت شاندار تھا۔ حسرت سے دیکھتے تھے وہ اسے کہ وہ واقعی ان کا بیٹا ہے، ان کا اور ان کی مہروین یعنی شانزے کا۔ اسے دیکھ کر ان کے دل ہی دل میں بڑا فخر ہوتا کہ ان کی جوان اولاد اتنی خوبصورت اور اتنی مضبوط ہے۔ ارحم ان سے ہلکا پھلکا مزاق کرتا رہتا، اور وہ ارحم کی باتوں پر ہنستے رہتے۔ وہ انہیں بتاتا کہ اسے باکسنگ کی کون کون سی ٹیکنکس آتی ہے، اور وہ کس طرح کھیل سکتا ہے، کیسے لوگوں کے جبڑے اور دانت توڑ سکتا ہے، اور وہ بھی اس کی باتوں پر پورے دل سے کھل کے مسکراتے تھے۔ شاید بہت سالوں کے بعد وہ کسی کی باتوں پر کھل کے مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، اور وہ تھا ارحم۔ وہ ارحم جس نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ زندگی میں لوگوں کو ہنسائے گا، خوش رکھے گا، اور وہ واقعی کر رہا تھا۔ وقت یوں ہی تیزی سے گزرتا رہا، ان کی حالت اور مزید بہتر ہو گئی۔ تقریباً ایک مزید ہفتہ ہاسپٹل میں رہنے کے بعد وہ گھر آ گئے تھے۔ گھر میں اب ان کے ساتھ ساتھ ارمغان بھی تھا اور ارحم بھی۔ وہ دونوں مل کر ان کی ٹیک کیئر کر رہے تھے، ان کی ہر ضرورت کو مل کر پورا کر رہے تھے، یوں جیسے ان کے ایک نہیں بلکہ دو بیٹے ہوں۔ انہیں کچھ ہی وقت کے اندر ارحم بہت پیارا لگنے لگا تھا۔ وہ اگر کبھی منظر پر نہ ہوتا تو وہ ارحم کا لازمی پوچھتے کہ وہ کہاں ہے۔ وہ تینوں ابھی بیٹھ کر کھانا ہی کھا رہے تھے۔ اذلان ملک کے لیے ابھی بھی پرہیزی کھانا تھا، جبکہ وہ لڑکے اپنی مرضی کا کھانا کھا رہے تھے۔ وہ تینوں اس وقت ڈائننگ روم میں نہیں بلکہ بیڈ روم میں بیٹھے تھے۔ میں اس طرح کا کھانا کھا کھا کر تھک چکا ہوں، آخرکار انہوں نے اپنا آدھا کھانا ختم کرتے ہوئے بمشکل کہا۔ آپ کو یہی کھانا پڑے گا بابا، یہی آپ کے لیے ضروری ہے ابھی۔ بالکل بابا، آپ کو یہی کھانا پڑے گا۔ ارحم بھی پیچھے نہ رہا۔ وہ ارمغان کے بابا یعنی اذلان ملک کو بابا ہی کہتا تھا، انکل نہیں۔ جیسے کہ ارحم نے کہا تھا کہ وہ اسے تنہا نہیں چھوڑے گا، تو واقعی اسے تنہا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ دونوں تقریباً ایک مہینے سے کالج نہیں جا رہے تھے۔ اس دوران آفس کا جو بھی کام نکلتا، اذلان ملک اس حال میں نہ ہوتے کہ وہ اس پر توجہ دے سکے۔ یہ ایک اور ذمہ داری تھی جو ارمغان کے کندھوں پر آ گئی تھی، اور وہ اس ذمہ داری کو بھی بخوبی سر انجام دے رہا تھا۔ وہ آفس نہیں جاتا تھا، اپنے باپ کو چھوڑ کر گھر بیٹھ کر تمام کام دیکھ لیتا۔ اذلان ملک کی صحت اب اچھی ہو رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت کمرے میں اکیلے موجود تھے۔ وہ بس ابھی اپنے باپ کو کپڑے بھی بدلا رہا تھا۔ سفید قمیص شلوار پہنانے میں ان کی مدد کرنے کے بعد اب وہ ایک چھوٹی ٹرے میں پانی کا گلاس اور کچھ دوائیاں لے آیا۔ ہڈیوں کو جڑنے میں ابھی وقت تھا۔ وہ ان کے کچھ زخم ٹھیک ہو چکے تھے، لیکن کچھ باقی تھے۔ وہ دوائیاں کھول کھول کر ان کی طرف بڑھا رہا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ ٹوٹنے کی وجہ سے خود نہیں کھا سکتے تھے۔ انہوں نے منہ کھولا تو ارمغان نے نرمی سے ان کے منہ میں دوائی رکھی، اور پھر انہیں اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ دوائیاں بہت ساری تھی، وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے ہی دوائیاں کھلایا کرتا تھا۔ ارمغان نے تیسری دوائی کھول کر ان کے منہ میں ڈالی تو ان کے ہونٹ کپکپانے لگے۔ ارمغان نظریں نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ نظریں نہیں اٹھا سکا کیونکہ وہ اپنے باپ کو شرمندہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے چوتھی گولی کھول کر ان کے منہ میں ڈالی تب وہ خاموش آواز میں رونے لگے تھے۔ ارمغان اگلی گولی نہیں اٹھا سکا۔ وہ اپنے باپ کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا۔
آج ارحم یہاں موجود نہیں تھا، وہ شاید کسی کام سے باہر گیا تھا۔ ارمغان کو بہت رونا آیا، لیکن وہ رونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بچپن میں ان کے سامنے بہت رویا کرتا تھا، بہت زیادہ، مگر اب کیا وہ ایسا کر سکتا تھا؟ ہاں یا نہ، اسے جواب معلوم نہیں تھا، لیکن وہ رونا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن وہ اپنے باپ کے سامنے رو رہا تھا، خاموش، بغیر آواز۔ یہ وہ شخص تھا جس نے کبھی اپنے بیٹے کی محبت کی نظر سے نہیں دیکھا تھا، اور اب جب وہ اسے نظریں بھر کر دیکھ رہے تھے تو وہ ان سے نظریں چرا رہا تھا۔ تم کیسے ہو ارمغان؟ انہوں نے اپنی بھیگی کپ کپاتی ہوئی آواز میں اپنے اکلوتے بیٹے سے پوچھا۔ ارمغان کا چہرہ نیچے کی طرف جھکا تھا، وہ کچھ دیر تک کچھ بول نہیں پایا، بس خاموشی سے آنسو آنکھوں میں بھرے تھے۔ میرا مطلب، تم مجھے کچھ تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ وہ اس سے پوچھنا کیا چاہتے تھے اور کیا پوچھ رہے تھے، دوسری طرف وہ بھی جانتا تھا کہ یہ بات کو بدل رہے، ایک ہی تو خون تھا، کیسے نہ پہچانتا۔ تم ایسا کرو، دوائی کھلانے کے بعد سو جانا۔ جی۔ اس کے علاوہ وہ کچھ اور بولنے کے قابل نہیں تھا۔ جب اس نے تمام دوائیاں کھلا دی تو وہ اٹھنے لگا۔ رکو، مت جاؤ، کیا تم مجھے نہلا دو گے؟ مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی ہے۔ نہ ہی تو وہ میلے ہو رہے تھے، نہ ہی ان کے پاس سے کسی قسم کی کوئی بدبو آ رہی تھی۔ ان کو روز صاف کیا جاتا، وہ روز اپنے کپڑے بدل کر اس پر خوشبو لگایا کرتے تھے۔ وہ کوئی اور ہی بدبو تھی، کوئی اور ہی گھن جو اس کی نظروں میں اپنے آپ کو خود کو میلا کر رہی تھی۔ ارمغان نے گیلی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا، ان کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ اس کے برعکس ایک خوبصورت چہرہ جو کہ سرخ و سفید تھا، اس لڑکے کی ناک سرخ تھی اور کان بھی، ناک اٹھی ہوئی تھی اور چہرہ بہت پرکشش۔ وہ نیا نیا جوان ہو رہا تھا، چہرے پر ہلکی ہلکی بڑھی ہوئی داڑھی بہت خوبصورت لگتی تھی۔ وہ بس سانس روک کر اپنے بیٹے کو دیکھتے رہے۔ وہ اپنی ماں کی طرح تھا، خوبصورت، بے حد خوبصورت، ایک وجیح مرد۔ اس نے کچھ نہیں کہا، وہ بس خاموشی سے اٹھا اور واش روم چلا گیا۔ نہانے کے لیے اس نے چیزوں کو تیار کیا، اس کے لیے اس نے کسی کی مدد نہیں لی تھی۔ جب سے وہ اپنے باپ کے ساتھ ہاسپٹل سے گھر آیا تب تک اور آج تک وہ اپنے باپ کے سارے کام خود اپنے ہاتھ سے کرتا آیا تھا، ان کو کپڑے بدلانے سے لے کر ان کو دوائی اور کھانا کھلانے تک۔ نہانے میں بعض اوقات ارحم اس کی مدد کر دیا کرتا، لیکن آج ارحم نہیں تھا، وہ باکسنگ پریکٹس کے لیے گیا تھا۔ ارمغان کچھ وقت کے بعد جب واپس لوٹا تو اس نے انہیں اٹھایا، واش روم میں کرسی رکھ کر ان کو بٹھا دیا۔ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، نہ جانے کیا دکھ تھا جو آنسو کے ذریعے بہہ رہا تھا۔ وہ پچھتاوا تھا، شدید پچھتاوا۔ ارمغان نے نرمی سے ان کی قمیض اتاری، پھر آہستہ سے، بہت آہستہ، نرم ہاتھوں سے ان کے جسم کو صاف کرنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ گرم پانی سے انہیں نہلا رہا تھا تاکہ ان کی پٹیاں خراب نہ ہوں۔ اب وہ آہستہ سے گرم پانی سے ان کے جسم کا ہر حصہ صاف کر رہا تھا۔ ارمغان کی آنکھوں میں تیزی سے آنسو بھر آئے۔ وہ شخص جو بہت مضبوط تھا، آج اس حال میں پہنچا ہوا تھا کہ خود سے اپنے آپ کو صاف تک نہیں کر سکتا تھا، اور آج اسے سہارا کون دے رہا تھا؟ اس کی وہ واحد اولاد جس کو انہوں نے کبھی اولاد نہیں سمجھا تھا، وہ بیٹا جس کو کبھی انہوں نے بیٹے کا حق نہیں دیا تھا۔ وہ دونوں ہی خاموشی سے رو رہے تھے، کوئی کسی سے شکوہ نہیں کر رہا تھا۔ اب کہ وہ ان کے پیر کی طرف بڑھ رہا تھا، رضلان ملک کو یوں لگا جیسے وہ زمین میں غرق ہو گئے۔ وہ اب آہستہ سے ان کے پیروں کو صاف کر رہا تھا۔ پیر صاف کر کے اٹھا تو ان کی کمر پر آیا، کپڑے کو گرم پانی میں ڈبویا۔ اب وہ آہستہ آہستہ ان کی کمر صاف کر رہا تھا۔ رضلان ملک شرمندگی کے عالم میں ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ لمبے چوڑے خوبصورت سے واش روم میں رضلان ملک کے رونے کی آواز اور ان کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ ارمغان نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے روکا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گنہگار ہوں، میں وہ بدنصیب ہوں جو باپ ہو کر بھی باپ نہ بن سکا، میں وہ بدنصیب ہوں جس نے اپنے ہی بیٹے کو اپنے سے دور کر دیا،
میں بہت شرمندہ ہوں، تم سے نظریں نہیں ملا سکتا میں بہت شرمندہ ہوں، تم سے نظریں نہیں ملا سکتا۔ یہ دکھ مجھے اندر ہی اندر کسی دن کھا جائے گا۔ اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو میں یوں ہی مر جاؤں گا، اور میں اس طرح سے نہیں مرنا چاہتا کہ میرے اولاد مجھ سے ناراض ہو۔ وہ بھی ایک ایسی اولاد جو میرے ہر سخت رویے کے بعد، میری ہر ناانصافی کے بعد بھی میرے ساتھ کھڑی ہے، مجھے سنبھال رہی ہے بغیر کوئی شکوہ کیے۔ تم آخر کس مٹی کے بنے ہو؟ اتنا ظرف تمہارے اندر کہاں سے آ گیا ارمغان؟ اتنا صبر کہاں سے آ گیا تمہاری ذات میں؟ وہ ہچکیوں سے رو رہے تھے، باقاعدہ زور زور سے پھوٹ پھوٹ کر۔ ارمغان آہستہ آہستہ ان کی کمر صاف کرتا رہا، ان کے آنسو اس فرش پر گرتے رہے۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے شکوہ کرو، مجھ سے لڑو، مجھے برا بھلا کہو، لیکن خاموش مت رہو۔ میرا دل بہت بھاری ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم لڑو مجھ سے، باتیں کرو مجھ سے، خواہشات کرو، بالکل ایسے ہی جیسے باقی لڑکے اپنے باپ سے کرتے ہیں۔ ان کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں تمہیں تمہارے بیٹے ہونے کا حق کبھی نہیں دے سکا، ہمیشہ تمہارا حق مارتا رہا، صرف اور صرف ان لوگوں کی خاطر جن سے میں دل سے پیش آیا۔ لیکن وہ لوگ میرے ساتھ دل سے پیش نہ آئے، دماغ سے پیش آئے، مفاد سے پیش آئے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ میں ایک غلط فہمی کے پیچھے، خوف کے پیچھے تمہیں رسوا کرتا رہا، تمہیں خود سے دور کرتا رہا۔ کیا تم مجھے معاف کر دو گے؟ میں جانتا ہوں یہ بہت مشکل ہے، میں بولتا جا رہا ہوں، وہ بھی یہ بھی جانتا ہوں کہ بولنا بہت آسان ہے اور کرنا بہت مشکل، مگر میں ایسا کیا کروں؟ تم مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھے وہ زندگی دے دو جو ایک بیٹا اور باپ کی ہوتی ہے، مجھے معافی دے دو میرے خوبصورت شہزادے، میرے پیارے بیٹے ارمان اذلان ملک۔ اور اب حد ہو گئی تھی، اور یہاں ارمغان اذلان ملک سے برداشت نہیں ہو پایا تھا۔ وہ ساری زندگی یہی تو سننا چاہتا تھا، اذلان ملک کے ساتھ اپنا نام۔ آج اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی تھی، اس نے وہ سن لیا تھا جس کے لیے اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ آخرکار اس کے باپ نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی، اور ارمغان اذلان ملک آج مکمل ہو گیا تھا، اب کہ وہ اپنے باپ سے گلے لگا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ گیلا کپڑا بھی اس کے ہاتھ میں تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کے رو رہے تھے، بہت زور زور سے، پھوٹ پھوٹ کر۔ کمرے میں، باتھ روم میں ان دونوں کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھی، وہ دو زیرو اپنے اپنے غم کو رو رہے تھے۔ کمرے میں ایک عجیب سا ماحول ہو گیا تھا، وہ دونوں رو رہے تھے، ایک دوسرے کو رلا رہے تھے۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ شکوہ جو بچپن سے تھا اسے آج وہ کہہ دینا چاہتا تھا، اس نے کہہ دیا۔ اب وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا، یہ بوجھ اپنی ذات پر اور اپنے سینے پہ۔ بہت کچھ تھا جو اسے بتانا چاہتا تھا، بہت ساری باتیں، بہت ساری ملاقاتیں، بہت سارے واقعات، بہت سارے دھوکے، بہت ساری تکلیف، اور ایک پرسونا، وہ پرسونا جو لوگ چڑھا لیتے ہیں اپنے چہروں پہ دھوکہ دینے کے لیے، اپنے مفاد کو پورا کرنے کے لیے۔ میں سب کے ساتھ دل سے پیش آیا، ہر عورت ذات میرے ساتھ دماغ سے پیش آتی رہی۔ میں سچا تھا، میں انہیں عزت سے اپنانا چاہتا تھا، اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کبھی بھی ان کا فائدہ نہیں اٹھایا، ہمیشہ ان کی مدد کی، ان کو سہارا دیا، مگر میرے ساتھ ان سب نے کیا کیا؟ دیکھو مجھے، دیکھو میں تباہ ہو گیا۔ وہ رو دیے زور زور سے، محبت کی جگہ مجھے دھوکہ ملا۔ بہت کچھ تھا جو اپنے بیٹے کو بتانا تھا، سمجھانا تھا، سکھانا تھا، لیکن اس کے لیے ایک دن کافی نہیں تھا۔ آج وہ دونوں اپنے اپنے دل سے وہ زہریلی کیل نکال رہے تھے جو انہیں آہستہ آہستہ مار رہی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا بابا، کیوں؟ وہ ان کے گلے لگ کر ان سے شکوہ کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہوں، میں تمہیں ساری حقیقت بتاؤں گا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے نفرت مت کرو، کیونکہ تمہارے علاوہ مجھے کوئی پیار نہیں کرتا، تمہارے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ مجھے پہلا کندھا تم نے دیا تھا ارمغان، تم نے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھ سے میرا یہ کندھا ناراض ہو جائے، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ میں آپ کو معاف کب کا کر چکا ہوں، اب آپ مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا، نہ ہی مجھے خود سے علیحدہ کیجیے گا بابا۔ وہ کوئی جوان لڑکا نہیں لگ رہا تھا جو کالج میں پڑھتا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ وہی 6 سال کا ارمغان ملک ہے
جس کو انہوں نے اپنے گھر سے نکال کر بورڈنگ اسکول میں پھینک دیا تھا، اور آج وہی بیٹا بہت سالوں کے بعد ان کے پاس موجود تھا۔ صرف ایک وہی تھا، اور جن لوگوں کی وجہ سے اسے خود سے دور کیا تھا، وہ لوگ اس فرد کی زندگی میں نہیں تھے، کہیں پر بھی نہیں۔ وہ سیدھا ہوا تو ارمغان نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا۔ اس کے سانولے چہرے پہ گہرا ملال تھا۔ وہ جھکا، اس نے نرمی سے اپنے باپ کے دونوں گال چومے، پھر ان کا ماتھا، پھر ان کی دونوں آنکھیں، پھر ان کے دونوں ہاتھ، اور آخر میں ان کے پیروں کو چوما۔ میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے بابا۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف 2 لوگوں سے بہت محبت کی، ایک میرا باپ ہے، دوسرا میرا دوست ارحم۔ میری زندگی میں آپ دونوں بہت خاص ہیں۔ میں آپ دونوں میں سے اگر کسی کو کھو دوں گا تو مر جاؤں گا۔ ایک کہاوت ہے کہ جب ایک باپ اپنے بیٹے کو نہلائے گا تو باپ اور بیٹا دونوں کھلکھلا کر ہنسیں گے، اور جب ایک بیٹا اپنے باپ کو نہلائے گا تو دونوں روئیں گے۔ لگی آج کی قسط، امید کرتی ہوں یہ سیکنڈ لاسٹ قسط آپ لوگوں کو پسند آئیں گی۔ جلد ہی آخری قسط لے کے حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔